ایک نقوی گھرانے کا شخص ہوں. میری فیملی کسی اور لٹریچر کو بچپن سے مجھے پروپیگیٹ کرتی ہے. مجھے بچپن سے بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل بیت بنائی تھی. آدم بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے مشورے سے بنایا. پھر انسانی جسم کا انتخاب بھی اہل بیت نے کیا تھا کہ اس طرح کا جسم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر لیا، نعوذ باللہ اجازت انہوں نے نہیں لکھا ہوا. ڈیسیژن ہو رہا تھا کہ دنیا میں کس نے کب آنا ہے. مطلب یہ کانسیپٹس کہاں سے آ رہے ہیں اسلام میں؟ بہت کلیئر ہو چکا ہے اس بات سے. کوئی ایک بندہ بھی جو میں نے یوٹیوب پہ آج تک دیکھا ہو، مسلمان سکولرز کی بات بتا رہا ہوں، ایک بھی بندہ ان تینوں چیزوں کو، اس ٹرائنگل کی بات میں نے کی ہے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو ٹرائنگل ہے، ان تینوں کو کے اوپر کلیئرٹی کے ساتھ فل کرسٹل کلیئر ویو نہیں دے رہا. وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنے جو کانسیپٹس ہیں وہ توحید کے اندر کہیں نہ کہیں مکسچر ڈال رہا ہے. چاہے وہ 1% مکسچر ڈال رہا ہے یا 0.0001 مکسچر ڈال رہا ہے اللہ کی ذات کے اندر، کسی کو بھی مکس کر رہا ہے، وہ ضالین کی کیٹیگری میں آ گیا. پال نے تو لٹرلی اللہ کا بیٹا بنا دیا نا. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ فرقوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہی کانسیپٹ رکھا ہوا ہے جو کہ الفاظ کوئی اور استعمال کرتے ہیں، درجہ اور مطلب وہی نکالتے ہیں کہ جو عیسیٰ کو عیسائیوں نے دیا. ایکچولی ہمارا ایک فرقہ تو ایسا ہے جو کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ہم اثروں تک فلسفی میں اندر لے آیا ہوا ہے. سو آپ خود سوچیں کہ پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اٹ از سچ اے ہارڈ تھنگ ٹو سے ٹو دا مسلمز. اتنا مشکل ہے مسلمانوں سے یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے خانے میں کسی کو انٹر نہیں ہونے. اتنا مشکل کام ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو پوری طریقے سے ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی بڑا کلیئرلی سٹیٹس دیا ہے کہ ان کو میرے سٹیٹس میں مت لے آنا. قل انما بشر مثلکم. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور انما کے ساتھ کہ کسی شک میں نہ پڑ جانا کہ بالکل اسی طرح سمجھو کہ میں جو بولنے لگا ہوں قل انما بشر مثلکم، سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. اور سورہ کہف کی آخری آیت سنا رہا ہوں، اس آیت کے اوپر غور سے سمجھیے. سورہ کہف کی آخری آیت میں قل انما بشر مثلکم، کہ میں بالکل تمہارے جیسا آدمی ہوں. بشر مثلکم، بشر تمہارے آدمی، مثلکم تمہارے جیسا مثال میں، سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر نہیں آتی. اور آگے ختم کیسے کی اللہ نے آیت کہ کسی بھی لیول کے اوپر شرک میں نہ پڑ جانا. نبی علیہ السلام کو بشر کے سٹیٹس سے جیسے ہم اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ وہی شرک میں پڑے ہوتے. کیوں میں یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی غلطی سورس کے اوپر پال نے کر دی تھی. سورس کے اوپر، اور خالی پال نہیں ہے بائی دا وے، میں میجر ہائی لائٹس بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نے دیکھنا کیسے، اب سٹینسل ہمیں مل گیا، اللہ نے بتایا ولدالین کون ہے، میں نے تھوڑی بتایا آپ کو. اب ولدالین کیوں ہوئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کون ہے، عیسائی. اب ہم اگر وہی حرکتیں کریں گے تو ہم بھی ولدالین ہیں. لٹرلی ہم ولدالین ہیں. اگر ہمیں بھی ویژنز آئیں کہ صحابہ کو درجہ اوپر کرو، یہ گناہ سے فارغ ہیں، یہ گناہ نہیں کر سکتے، یہ معصوم ہو گئے، یہ وہی ہے جو پال کی باتیں ہیں. میں ایک نقوی گھرانے کا شخص ہوں. میری فیملی کسی اور لٹریچر کو بچپن سے مجھے پروپیگیٹ کرتی آئی ہے. میری تعلیم باہر کے ملک میں ہوئی، بائبل مجھے پڑھنی پڑی. مجھے پاکستان میں کسی اور ورژن کا اسلام نظر آیا. میرے جو اساتذہ ہیں جو عرب ہیں انہوں نے مجھے کوئی اور ورژن کا اسلام دیا. میرے پاس 4 الگ الگ فلسفے آئے ہوئے تھے بچپن سے. سوچیں کنفیوژن کے کیا حالات ہوتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ اگر اوریجنل بک قرآن پاک کے اندر جو فلسفہ جو سٹینسل ہے اس کے اوپر چاروں نہیں اترتے پورے، کیا کیا جائے پھر؟ معصوم کا لفظ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں، حدیث میں ہے ہی نہیں، مگر ہم نے اس کے اوپر پورا مذہب نکال لیا. بالکل جس نے بائبل پڑھی ہو نا، مجھ جیسے بندے نے جو بچپن سے بائبل پڑھتا ہے اور ہو مسلمان، تو اس کو صاف سمجھ آ رہتی ہے خود ہی کہ یہ تو ایگزیکٹ وہی غلطیاں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں، جو پہلے ہوئی ہوئی ہیں، ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ. پھر حدیث سچی سب نظر آتی ہے مجھے کہ جیسے ہی وہ کام کریں گے تم بھی وہ کام کرو گے، جدھر وہ جائیں گے تم بھی ادھر جاؤ گے. سو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس بیکاز مجھے بچپن سے بتایا گیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل بیت بنائی تھی، بچپن سے بتایا گیا تھا۔ حضرت آدم بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے مشورے سے بنایا، مجھے بچپن سے یہ بتایا گیا ہے۔ پھر انسانی جسم کا انتخاب بھی اہل بیت نے کیا تھا کہ اس طرح کا جسم ہونا چاہیے، مطلب۔ اور پھر حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت لے لی، اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر لیا، نعوذ باللہ، اجازت تو انہوں نے نہیں لکھا ہوا، مگر پھر ڈیسیجن ہو رہا تھا کہ دنیا میں کس نے کب آنا ہے۔ مطلب یہ کانسیپٹس کہاں سے آ رہے ہیں اسلام میں؟ تھوڑا سا آپ کو اطمینان سے سوچنا پڑے گا کہ کسی اور فرقے کو کافر تو ہم کہتے ہیں، اپنے فرقے کے اندر کون کون سی پولین میتھڈالوجی ڈالی ہوئی ہم نے، پولین فلیور ہے ہمارا، ہمارے پالز کدھر ہیں؟ فائنڈ یور اون پالز اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ ہم غلط ضالین ہیں کہ نہیں۔ اینڈ دیر اے پال، آئی سویئر ٹو یو، ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں کوئی 1% پال ہوتا ہے، کوئی 100% پال ہوتا ہے، نظر آتا ہے سامنے۔ قرآن پاک اتنی صراحت سے بتا رہا ہے کہ کسی بھی انسان کو گناہ سے پاک نہیں رکھا۔ حضرت آدم کے بیٹے ہیں ہم سارے، تمام انبیاء حضرت آدم کے بیٹے ہیں، کوئی بھی اس لیول پہ نہیں پہنچایا سوائے اس کے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ایک خطا کی نہیں، کوئی بھی نہیں کی۔ کوئی اس بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں کوئی نبیوں کی غلطیاں گنوا رہا ہوں، میں پولین فلسفی بتا رہا ہوں اس میں۔ نبی تمام تر اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں موسیٰ کا وہ قتل بتایا یا یونس کی غلطی بتائی تو اللہ نے ساتھ بھی بتا دیا، میں نے معاف بھی کر دیا، زیرو پہ ہیں وہ۔ بندہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی میں بھی زیرو ہو گیا ہوں، میں معصوم ہو گیا ہوں۔ اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی یہ اللہ کا معاملہ، اللہ نے جس کی بتا دی ہے میں نے قبول کیا، وہ اس وقت زیرو پہ ہو رہا ہے۔ پوری امت اس وقت حضرت آدم کی غلطیاں گنتی پھر رہی ہے، حضرت آدم کی کوئی غلطی نہیں رہی اب، کیونکہ یہ آپ کی سائیکالوجی میں ڈالنا ضروری تھا کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم غلطی کی وجہ سے نیچے نہیں آئے تھے، حضرت آدم کو وہیں پہ معافی مل گئی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دی۔ سو آنر کے طور پہ نیچے آئے ہیں، وہ پنشمنٹ کے طور پہ نیچے نہیں آئے، جیسے سائیڈ نوٹ پہ میں آپ کو بتا دوں۔ سو بٹ کیا حضرت آدم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کوئی صفات حضرت آدم کے اندر ہے؟ تو بالکل بھی نہیں، یہ پال کا فلسفہ ہے جس پہ غلط ڈالین ہوتی ہے پوری قوم۔ جو گاسپل آف جان ہے which we all know، میں آپ کو ورسز کوٹ کر دوں آپ کو پتہ چلے، جان نیور روٹ گاسپلز آف جان، however چلیں سمجھ لیں even though literally لکھا ہوا ہے اس نے when he said third person میں جان کو ایڈریس کیا گیا، but writers of John was not John، the writer of Matthew was not Matthew، the writer of Luke definitely was not Luke، and letters of Paul were written by Paul۔ so یہ بیچ میں کچھ لوگ آئے، اور بیچ کا مطلب ہے اسی صدی میں آگے لوگ، اسی مطلب 5th AD کو پال پیدا ہوا ہے، 67 AD کو پال ڈائڈ، دیٹ مینس وہ جو 63 سال کی عمر پال نے گزاری ہے عیسیٰ کے فوراً بعد گزاری ہے۔ اب ان کی جو ہسٹری میں وہ تابعی بنتا ہے، صحابی تو بنتا ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا۔ وائی از دیر اے 13 ڈسائپل کمنگ ان؟ جو 12 صحابی ہیں حضرت عیسیٰ کے، literally who actually said and read and did everything۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ بتاؤں آپ کو، یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے جو کہ مسلمانوں میں پھیلائی گئی، حالانکہ مودودی صاحب نے اس کو ریفر بھی کیا تھا even though he didn't go into that sort of history۔ the epistle of Barnabas and Paul left Rome together۔ ایک ہی سفر پہ پال اور برنبس نکلے، اور برنبس نے جروسلم میں آگے پال سے کہہ دیا کہ تو نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں، راستے میں تجھے کیا ہوا؟ ہی سے مجھے اللہ کا ویژن آ رہا ہے۔ اور گاسپل آف برنبس جو کہ کرسچینٹی میں پوری طریقے سے ریفیوٹ ہو گیا کہ بھئی یہ اپوکریفا کا حصہ ہی نہیں ہے، اپوکریفا کا حصہ کیسے ہوگا، کیونکہ وہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں کر رہا ہے برنبس۔ السلام علیکم، جس میں فیض سلمان، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ شیخ اس ویڈیو میں بہت ہی ایک تھاٹ پرووکنگ میسج پرووائڈ کر رہے ہیں وچ از اباؤٹ کہ یو ہیو ٹو نو ویئر شوڈ یو ڈرا دا لائن۔ اگر سب کانٹیننٹ کی بات کی جائے تو اس میں اسلام کے اندر اتنی زیادہ انوویشنز کر دی گئی ہیں، اتنی زیادہ ایک خرافات ڈال دی گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی دور تک کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کچھ فرقے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اس نیچ پہ لے کے چلے گئے ہیں کہ جو نعوذ باللہ عیسائیت میں بھی انہوں نے وہ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو، ان دونوں کے اندر اتنی زیادہ کلیشز کروا دی گئی ہیں کہ جو کہ ریئلٹی میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہیں، جن کا ہماری ہسٹری سے، اسلامک لٹریچر سے کوئی دور تک لنک نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ایک
ڈسٹرکشن کہہ لیں یوتھ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کرائسس میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم آنے والی جنریشن کے فیوچر کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کی آئیڈینٹی اس کا سب سے بڑا ایک ہتھیار ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آل اوور دا ورلڈ جا کے ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ اگر اس کی آئیڈینٹی کو اس سے نکال دیا جائے تو وہ جسٹ ایک ہیومن بن جاتا ہے۔ اور یہی چیز اگر آپ دیکھ لے جائیں ویسٹ میں دیکھا جائے، ان کی تو فلسفی ہے اسلام کے بالکل اپوزٹ جاری ہوتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی برائی دیکھنی ہے سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے، پھر آپ نے اس کو زبان سے روکنا ہے، پھر ایٹ دا اینڈ جا کے آپ نے اس کو دل میں برا جاننا ہے۔ مگر ویسٹ کی فلسفی کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دل میں برا جاننا ہے۔ اسلام ہمیں اتنی زیادہ لبرل، اتنی زیادہ فریڈم دیتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے برائی کو دیکھنا آپ سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے، اور وہاں پہ اس چیز کو ایک بہت زیادہ ایک معیوب چیز سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ تو اگر ہمیں پاکستان کے اندر نہ صرف بلکہ آل اوور دا ورلڈ ایک اسلامک سسٹم کریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اس جو بھی اسلام ہمیں نالج دے رہا ہوتا ہے اس کو گین کر کے اس کو یوٹیلائز کر کے چینلائز کرنا ہے، تاکہ ہم آنے والے جنریشن کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کو بھی فتح کر سکیں۔ اور ہر بندے کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود گین آف نالج کرے، خود قرآن سیکھے، خود احادیث کا نالج گین کرے، اور خود ایک اچھا مسلمان مولوی بن سکیں۔